حضرات، علماء کرام، بزرگان ملت، برادران اسلام، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ وہ مقدس اور عظیم اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے رسول، ہم سب کے آقا و مولا، قیامت کے دن اولین اور آخرین کی بارگاہ رب العزت میں شفاعت فرمانے والے حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، جن کے صدقے میں ہر خوشی ملی اور جن کے صدقے میں ہر نعمت ملی، اور ہر ایک کو انہی سے ملا، ماضی میں بھی، آج بھی، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد۔ قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مقدسہ اس مضمون پر شاہد اور عادل ہیں اور اسے مالا مال۔ اس وقت میں نے صرف ایک آیت مقدسہ حصول برکت کے لیے تیسرے پارے کے آخری رکوع سے تلاوت کی، جس میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کی محبوبیت، اور اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ کی بارگاہ میں جو ان کو قرب ہے اور جو نزدیکی ہے اور جو محبوبیت ہے، وہ سب سے منفرد اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کریں کہ جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں نبوت اور رسالت، کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر یہ عظیم الشان رسول تمہارے پاس تشریف لائے، لما آتیتکم، اور مصدق لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور کتاب اور حکمت سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، یعنی پیغمبری تھی، رسالت تھی، نبوت تھی، اور جب یہ اس کی تصدیق کریں تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ پھر آگے ارشاد ہوا، قال اقررتم، یعنی کیا فرمایا کہ کیا تم سب نے اقرار کر لیا، قال اقررتم وعلی ذالکم، اس لیے اور اس کے اوپر تم سب نے بھاری ذمہ لے لیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس عہد پر تم سب نے مضبوط ذمہ اپنا لے لیا۔ جب ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوا تو ارشاد ہوا، انبیاء کرام علیہ السلام نے قالوا اقرر، یعنی ہم سب نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا، قالا فاشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بدل جائے، اس عہد سے ہٹ جائے، تو وہی فاسقوں میں ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے رب تعالیٰ و تبارک نے روز ازل میں عہد لیا، اور اس عہد میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے 3 عہد لیے۔ ایک عہد تو تمام روحوں سے لیا، ایک عہد علماء سے لیا، اور یہ وہ مخصوص عہد ہے جس میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام تھے، ان انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اور جیسا کہ آیت مقدسہ کے ترجمے سے آپ نے خود سماعت کیا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے تمام انبیاء سے فرمایا کہ میں تمہیں نبوت دوں، رسالت دوں، کتاب دوں اور حکمت دوں، اور پھر جب تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں، ثم جاءکم رسول، رسول کی لام پر تنوین ہے، یعنی جب وہ عظیم الشان رسول تمہارے پاس آ جائیں، نبی آخر الزمان سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے، ثم جاءکم رسول، جب وہ تمہارے پاس تشریف لائیں اور تمہاری پیغمبری کی، تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی، کتاب کی وہ تصدیق کریں،
تو تم نے اس وقت ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور پھر ارشاد ہوا کہ کیا تم سب نے اس کا اقرار کر لیا اور اس پر بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا. پھر فرمایا اسی پر ختم نہیں ہوا، ارشاد ہوا ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیس علیہ السلام کے گواہ ہو جائیں، شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے گواہ ہو جائیں، اسی طرح سے تمام انبیاء کرام. اور پھر اسی پر بھی اکتفا نہیں بلکہ فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. یعنی یہ وہ محبوب اور عظیم رسول ہیں کہ ان پر صرف تمہاری گواہی کافی نہیں بلکہ میں اپنی گواہی کو بھی، اپنی شاہی گواہی کو بھی، ان کی عظمت اور بزرگی تم پر، اولین و آخرین پر، سب پر ظاہر کرنے کے لیے اپنی عظیم شاہی گواہی کو بھی اس کے اوپر میں ثبت کر رہا ہوں اور ظاہر کر رہا ہوں. انبیاء کرام علیہم السلام سب معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلم. اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان اور بزرگی اور رفعت دیکھیں جو رب تعالیٰ و تبارک نے انہیں بخشی. کہ ارشاد ہوتا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یہ عہد تو انبیاء سے لیا جا رہا ہے اور وہ معصوم ہے. پھر بھی فرمایا جاتا ہے کہ اس عہد کے بعد جو اس سے بدل جائے یا ہٹ جائے تو وہی فاسقین میں سے ہے. معلوم ہوا حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی رفعت کو رب تعالیٰ تبارک نے انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام پر ظاہر فرمایا. سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ نے اپنے انبیاء اور ان رسولوں میں سے جسے بھی نبوت اور رسالت عطا فرمائی ان میں سے ہر ایک سے یہ عہد لیا کہ یہ نبوت اور رسالت جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، جب تمہیں میں دنیا میں بھیجوں اور اس صفت سے تمہیں متصف کیا جائے اور عین اس وقت یہ میرے محبوب تمہارے درمیان تشریف لے آئیں تو اس وقت تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی یہی مضمون بیان فرمایا. اور حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں جو سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لکھی ہوئی کتابوں میں مستند ترین کتاب، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ نے جب اپنے حبیب نبی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نور کو پیدا فرمایا، جیسا کہ طویل حدیث میں بھی آیا اور دوسری حدیث میں بھی آیا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب رب کریم جل جلالہ و عما نوالہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کو پیدا فرمایا تو پھر اس نور سے انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار کو ظاہر فرمایا. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار کو ظاہر فرمایا گیا. تو جب ان کے انوار کو ظاہر کیا گیا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جو انوار تھے وہ چمکنے لگے اس نور میں. جب اس نور سے چمکنے لگے تو اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے حبیب آپ ان پر توجہ فرمائیں. یعنی ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن کے انوار آپ کے نور سے ہیں، اب آپ اپنے نور کی تجلی ان پر ڈالیں یا آپ ان پر توجہ فرمائیں. تو حضرت شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور کی تجلی ان تمام انوار پر ڈالی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار تھے تو وہ سب ان کی روشنی اور ان کی نور پر غالب آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس نور، اور وہ نور ظاہر ہے کہ مان پڑ گئے ان کے نور. اور یہ نور سب پر جب غالب آ گیا تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا الہ العالمین یہ کس کا نور ہے جو ہمارے سب نوروں کے اوپر غالب آ گیا؟ تو اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ ارشاد فرمایا کہ یہ محمد بن عبداللہ، یعنی حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ نور کی تجلی تھی اور اسی نور سے تمہیں
حصہ ملا، اور اسی نور کی جب چمک تم پر آئی تو تمہارے نور جو تھے وہ نیچے ہو گئے اور اس سب پر وہ غالب ہو گیا۔ تو پھر جب ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور یہ شان ظاہر ہوئی تو اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ان پر ایمان لائے گا، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جب میں تمہیں نبوت اور رسالت عطا کروں اور یہ تمہارے پاس تشریف لائیں، ثم جاءکم رسول، یہ عظیم رسول جب تمہارے پاس پہنچے اور آئیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو رب تعالیٰ و تبارک نے فرمایا اسی بالکل آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو، رب تعالیٰ نے فرمایا جو ان پر ایمان لائے گا میں اسے نبوت سے، اسے رسالت سے متصف کروں گا، یعنی اسے نبوت و رسالت عطا کروں گا۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اس وقت بھی اقرار کیا، اس آیت میں بھی اقرار لیا گیا اور اس وقت بھی اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا الہ العالمین ہم ان پر ایمان لائے، ہم ان پر ایمان لے آئے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ نے ان کی عظمت اور ان کی بزرگی کو ظاہر فرمایا۔ اور آگے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی رسالت کی تو شان یہ ہے کہ اس عالم ارواح میں بھی کہ جب اس دنیا میں آنے کا سلسلہ نہیں ہوا تھا اور آدم علیہ السلام کی تشریف نہیں لائے تھے، وہاں پر علم الہی میں تو انبیاء کرام علیہ السلام، رسولان اعظام سب نبی ہیں اور سب نبی تھے، لیکن کسی کی نبوت اور کسی کی رسالت اس وقت بھی دیگر ارواح پر اور ملائکہ پر ظاہر نہیں تھی، لیکن حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کی رسالت اس وقت بھی تمام ارواح اور تمام انبیاء اور رسولوں پر ظاہر کر دی گئی تھی کہ یہ نبی آخر الزمان سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی آپ لکھتے ہیں کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم میں بھی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام بالفعل اور خارج اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ایسے تھے کہ ان کی نبوت اور ان کی جو رسالت تھی وہ ان سب پر عیاں اور ان سب پر ظاہر تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان اسی حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے۔ اور اللہ تعالیٰ و تبارک نے آپ کو ایسی نورانیت نبوت و رسالت کی، ایسی نبوت و رسالت کی ایسی نورانیت عطا فرمائی کہ آپ کی اس نور کی ضیاء میں، روشنی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار جو تھے وہ چھپ گئے۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اور اگر شیخ محقق علیہ رحمت و رضوان آگے فرماتے کہ اس عالم ارواح میں بھی حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک ان دیگر انبیاء کرام رسولان اعظام کی تربیت فرماتی، یعنی ایک طرف سے آپ اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ سے لیتے اور دوسری طرف انہیں نواستے سے، علم سے بھی اور ان کی تربیت کے حوالے سے بھی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے، توجہات سے، انوار سے وہ انبیاء کرام علیہ السلام مستفیض ہوتے۔ اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا اور آپ سب نے سنا، قرآن مجید میں بھی آیا، احادیث مقدسہ میں بھی آیا کہ شب معراج حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ تو وہ وعدہ جو عالم ارواح میں ان سے لیا گیا تھا وہ شب معراج بھی پورا ہوا، اور اسی سبب سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کو جب بیان کرتے چلے آئے تو بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے اور آپ کے ذکر تھے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہود کا یہ عالم تھا کہ جب ان کی کفار سے، مشرکین سے جنگ ہوتی تو حضور کی اسی عظمت کو، حضور کی اسی بزرگی کو
جو رب تعالیٰ و تبارک نے اپنی بارگاہ میں آپ کو عطا فرمائی، یہ محبوبیت، یہ عظمت و شان، تو وہ عرض کیا کرتے جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اے رب العالمین، یا الہ العالمین، وہ نبی معظم اور مکرم جن کے مبعوث کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ آنے والے ہیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے، ان کے صدقے اور ان کے طفیل میں ان کفار پر، ان دشمنوں پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ جب وہ یہ دعا کرتے حضور کے وسیلے سے آپ کی آمد سے قبل، تو رب تعالیٰ و تبارک کی بارگاہ میں ان کی دعا جو تھی حضور کے وسیلے سے کی ہوئی دعا قبول ہو جایا کرتی، اور وہ اسی لیے کرتے تھے کہ حضور کی عظمت جو تھی تمام انبیاء بیان کرتے چلے آئے، اور ان یہود کو بھی حضور کی عظمت کا انبیاء کرام علیہ السلام سے معلوم ہوا تھا۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے، آپ کی ولادت ہوئی اور بعثت ہوئی، تو قرآن مجید فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور وہ جانا پہچانا جب ان میں تشریف لے آیا، وہ جانا پہچانا جب ان میں تشریف لے آیا تو اس سے انکار کر بیٹھے، یعنی یہ یہود اور یہ نصارہ کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ و تبارک نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظمتیں اور یہ رفعتیں اور یہ شان رب تعالیٰ و تبارک نے آپ کو عطا فرمائی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ان سب اچھوں سے اچھا اور اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضور کی شان تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی ان کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہ آپ اپنے سمندر سے ہمیں چلو عطا فرما دیں۔ وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ اللہ تعالیٰ تبارک ہمیں بھی، آج کے مسلمانوں کو بھی ہر گمراہی اور فتنے سے بچا کر حضور کو نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، الفت، غلامی اور آپس کی محبت اور آپ کے مقدس اور مبارک دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔